السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت، 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 نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس منع میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کے گھر میں آ جاتا ہے۔ یہ ذو الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ حج کا مہینہ بھی ہے، پھر عید قربان بھی ہے، تو دونوں حوالوں سے تھوڑی سی گفتگو عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے حج کے بارے میں رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی حج ہر شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ پھر اس استطاعت کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ وہ اپنے ملک سے اللہ کے گھر میں جانے تک، وہاں تک کے سب اخراجات اپنے پاس رکھتا ہو، جتنی دیر وہاں ٹھہرنا ہے، ارکان ادا کرنے ہیں، اتنے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں، پھر اپنے گھر واپس لوٹنے تک کے اخراجات ہوں۔ پھر اگر وہ اپنے گھر کا کفیل ہے تو جتنا عرصہ وہ اپنے گھر سے باہر رہے گا، گھر والوں کا بھی نان و نفقہ موجود ہو، یہ اس کے اندر مالی طور پر طاقت پائی گئی۔ پھر اس کے علاوہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا جسمانی مرض نہ ہو جس کی وجہ سے وہ وہاں تک سفر نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی ظالم بادشاہ وغیرہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنتا ہو، تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ، کہ جس شخص کو حج کے لیے کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، او سلطان جابر، یا کوئی ظالم بادشاہ بھی نہ ہو کہ جو اسے وہاں جانے نہیں دیتا اور اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، او مرض حابس، یا کوئی ایسی روکنے والی بیماری بھی لاحق نہ ہو، فماتا ولم یحج، اور وہ بندہ پھر بھی حج نہیں کیا اس نے اور اسی حالت میں مر گیا کہ کوئی ظاہری رکاوٹ نہ تھی، نہ کوئی ظالم بادشاہ تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی اور رکاوٹ تھی، اور پھر بھی اس نے جو ہے وہ حج نہیں کیا اور بغیر حج کیے مر گیا، تو آپ فرماتے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، آپ فرماتے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی حج کرتے، عیسائی کرتے، تو مسلمان بھی وسعت کے باوجود نہ کرے تو اس نے پھر ان جیسی حرکت کی ہے نا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو یوں کمر سے پکڑ کے ایسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچتا ہوں، لیکن یہ کام ایسے کرتے کہ مجھ سے چھڑوا کے جہنم میں ہی چھلانگیں لگاتے ہیں۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَحُجَّ، اس نے حج نہیں کیا، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، چاہے تو یہودی ہو کے مرے چاہے تو عیسائی ہو کے مرے۔ تو اس لیے جس پر حج فرض ہو
وہ فوراً حج کرے. ہاں جی، یہ نہیں کہنا چاہیے وہ ہالے بڑی زندگی پہی ہے، بڈھے ہو کے پھر میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے اور کی کام ہے. اے ذرا نا ایک اور بھی بات سن لیں. یہ جو حج کی شرطیں تھیں میں نے آپ کو بیان کر دی. آپ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ ماشاءاللہ مجھ سے بڑی عمروں کے بھی ہیں، بڑے بڑے آپ نے علماء کے بیانات بھی سنے. کبھی کسی عالم نے یا کہیں حدیث شریف میں قرآن میں آپ نے یہ شرط پڑھی ہے یا سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو تیاں پتراں دے ویاہ کر لینا تو پھر حج فرض ہوتا ہے؟ یہ ایک شرط ہم نے اپنی طرف سے بھی ایڈ کی ہوئی ہے. کیا وہ اے وڈے حج نے، اے جڑے میرے تیاں پتر نے نا، اے وڈے حج نے، اے پہلے ویاہ لئیے نا تو پھر حج کریں گے. وڈا حج تو اے وے. اچھا خانہ کعبہ کا حج وہ تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض کیا. تو یہ جو دوسرے فرض حج ہم نے بنایا ہے، یہ حج کس نے کیا؟ یہ کس نے بیان کیا کہ یہ بھی حج ہے؟ وہ فرائض میں شامل ضرور ہے لیکن حج کی شرطوں میں سے یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے سارے دے ویاہ کرو تو پھر حج کرن جاؤ. ہم نے دین کے اندر اپنی شکیں ایڈ کی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں شامل کرنی شروع کر دی ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں کوٹلی لوہارن کے، آپ فرماتے ہیں 1954 کو جو ہے میں حج کرنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا کہ انڈونیشیا کے جو لوگ تھے نا وہ پوری فیملی آئی ہوتی تھی اور ہمارے جو پاکستان سے وہ زیادہ تر اکیلا بندہ، فیملی بھی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر اکیلا بندہ، یمی ابھی بھی چلے گئے، زیادہ تر اکیلا اور زیادہ تر بوڑھے. وہ کہتے ہیں یار مجھے نا بڑا تعجب ہوا کہ انڈونیشیا کے اکثر میں نے لوگ دیکھے کہ پوری فیملی آئی ہے. تو کہتے ہیں یار میں نے نا ایک سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا اور یار آپ لوگ سارے ہی آ جاتے ہو، کیا وجہ؟ تو کہتے ہیں اس حاجی نے مجھے یہ کہا یار بات پتہ کیا ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ رواج ہے جس لڑکے نے حج نہ کیا ہو کوئی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، اور جس لڑکی نے حج نہ کیا ہو تو کوئی اس کا رشتہ لیتا کوئی نہیں ہے. ہم سارے ہی حج کرتے ہیں اور پاکستانیوں کا الٹا ہی حساب ہے، بابا جی بھی حج کرنے نہیں جا رہے، ایسا سے کہ انہیں تو بیاہ کروں گا تو جاواں گا. ہم نے الٹی شرطیں بنائی ہیں. وہ تو بیٹوں کا اور بیٹیوں کا جانا تو دور کی بات، بابا جی بھی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کو جو ہے بیانا ہے پھر حج کروں گا. وہ اللہ کے بندے تو وہاں جا کے کعبے میں ہاتھ اٹھا، در مصطفیٰ پہ ہاتھ اٹھا، تیرے آنے تک اللہ ساری اسباب پیدا فرما دے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں نہیں جائیں گے تو یہاں زیادہ آسانیاں، وہاں جائیں گے تو آسانیاں ہوں گی. اور پھر آج کل جہاں سے شفائیں ملتی ہیں، جہاں بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہاں پہ جانے پہ رکاوٹ ہے. باقی جگہ جاؤ، فٹ بال کے میچ دیکھو، باقی جگہ پہ ہجوم، وہاں پہ کوئی بیماری نہیں. اللہ کے گھر میں بیماری ہے جی، حج کرنے کے لیے مخصوص لوگ ہی آئیں گے. اگر غور کیا جائے نا یہ پابندی وہاں سے نہیں، یہ پابندی پھر خدا کی طرف سے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر دیے. یہی ہے نا کہ اللہ نے ہی دروازے بند کیے نا کہ آؤ ہی نا، تم بہانے بناتے ہو کہ میرا یہ کام رہ گیا، میرا وہ کام رہ گیا، یہ کروں گا تو پھر جاؤں گا. اللہ نے پھر خود ہی دروازے بند کر دیے. اللہ کے گھر کا دروازہ بند ہونا یہ ناراضگی کی دلیل ہے. جیسے کوئی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کا کوئی گھٹ جاتا ہے؟ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر میں یہ سمجھوں جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھتا تو پھر بھی تو میرے سارے کام ہوتے ہی ہیں، مطلب راضی ہے تو میرے سارے کام کرتا ہے نا. اور اگر سارے کام ہو رہے ہیں لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے تو سمجھ لو رب راضی نہیں ہے. کام تو سارے کافروں کے بھی ہوتے، ان کے نہیں ہوتے. ان کو بھی مال و دولت ملی، دنیا کی نعمتیں بھی ملی ہوئی ہیں، اولادیں بھی ملی ہوئی ہیں، خوشحال زندگی بھی گزارتے. یہ پیسہ مل جانا، یہ اولادیں مل جانا، شادیاں ہو جانا، بچے ہو جانا، بچوں کی شادیاں کر دینا، یہ رب کی رضا کی دلیل ہے. رضا کی دلیل کیا ہے؟ اس کے حضور جھک جانا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی باتوں کو ماننا. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج فرض ہو گیا اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ظالم روکنے والا نہیں، اور پھر بھی حج نہیں نہ کیا تو پھر تیری مرضی ہے، یہودی مر یا عیسائی مر. اللہ تو ویسے ہی بے نیاز ہے. نہ ہمارے مسلمان ہونے کا اس کو کوئی فائدہ ہے، نہ جو کافر ہوئے ہیں ان کے کفر کا اس کو کچھ نقصان ہے. وہ پروردگار خود ہی فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے. ومن کفر، اور جس نے انکار کیا تو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہان والوں سے بے پرواہ، اس کو تو کسی کی پرواہ ہی کوئی نہیں. تو اس لیے جس نے نماز پڑھنی ہے اپنے لیے، حج کرنا ہے اپنے لیے، قربانی بھی کرنی ہے تو اپنے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ قربانیوں کے گوشت کھاتا ہے، وہ تو کھانے پینے سے ہی بے نیاز ہے، اس کو تو ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے جس پر حج فرض ہو وہ آئندہ کبھی دیر نہ کرے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے جلدی کرے. زندگی ناپائیدار ہے اس کا بھروسہ کہ کل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگلا سال کس نے دیکھا؟ بچوں کی شادیاں کس نے دیکھی ہیں؟ اور وقت بھی کبھی بھی بدل سکتا ہے. رات کے تخت نشین صبح کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ بڑا بے نیاز ہے، دولت سدا نہیں رہتی ہے، نہ یہ صحتیں سدا رہتی ہیں. وہ ایک واقعہ ہے نا، ایک میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے آپس میں، بڑا اللہ نے نوازا ہوا تھا. تو وہ کھانا سامنے رکھا اور کھانے لگے نا، تو دروازے پہ دستک ہوئی. تو سائل نے آواز دی اللہ کے نام پہ کھانا دے دو. شوہر نے بی بی سے کہا بی بی یہ جو ہم کھانا چاہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ بھوک لگی ہو، جا یہی اسے دے آ. یہ بظاہر ایک آپ کے لیے شاید معمولی بات ہو کہ 2 روٹیاں ہی انہیں دیتی ہیں، لیکن یہ اپنے سامنے کی اٹھا کے دینا بڑی بات ہے. اور وہ بھی کب بھوک بھی لگی ہے اور ہاتھ بڑھایا تو اسی وقت کوئی آ گیا. ہم لوگ پتہ ہمارا کیا حال ہے، ہم تو اگر کہیں دکان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو نا، کوئی واقف گزر جائے آنکھ نہیں ملاتے کہ صلح ہی نہ مارنی پائے. تو مسئلے سننے سنانے آسان ہے، یقین مانے. لنگر کی تقسیم کے وقت دیکھا کر اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے. مسجد کا نہ تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس وقت نہیں دیکھتے کہ یار میں تو بڑا ڈیسنٹ آدمی ہوں، میں بڑا معزز آدمی ہوں، لیکن لنگر پر ایسے ہی ہم جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے. یقین مانے شادیوں پر بڑے بڑے امیر مٹن پکا ہو نا، مٹن تو کئی دفعہ چمچہ ہاتھ نہیں آتا. میں نے دیکھا ہے، یقین مانے جھوٹ نہیں بول رہا، وہ کھانے والا چمچ ہوتا ہے نا، بعض اسی سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے اندر کا لالچ کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھانے بیٹھے بوٹی پہ لڑ پڑتے ہیں. ایک بوٹی کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ کھانا تقسیم کرتے ہیں نا تو کسی پہ زیادہ 2 آ جائے یا زیادہ آ جائے نا، وہ سائڈ سے لا کے باقی آگے. پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑی مہذب قوم ہے، ہم بڑے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ بندہ جو تھا اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کے نا دے دیا. کہا بی بی اس کو دیا، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بھوک لگی ہو. اور بی بی گئی اور جا کے اس کو سائل کو دیا، تو دینے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئی. وہ شوہر بھاگا آیا، اس کو کیا ہوا؟ اس کو پانی وانی چھڑکا، اس کو ہوش دلایا. تو کہا بی بی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے سرتاج تجھے کیا بتاؤں، یہ باہر جو سائل مانگنے والا بھکاری آیا تھا نا، یہ میرا پہلا شوہر تھا. ایک وقت تھا اس پر مال و دولت کی ریل پیل تھی، اللہ نے بڑا نوازا ہوا تھا، بڑے مکانات تھے اس کے، دکانیں تھی، کارخانے تھے، دولت کے انبار لگے ہوئے تھے. تو کہا بی بی پھر کیا ہوا، اس کی یہ حالت کیسے بنی؟ کہا ایسے ہی بنی جس طرح آج تو اور میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی تھی، ایک سائل نے آواز دی، اس نے کھانا مانگا. تو اس نے کھانا نہیں دینا تھا، نہ دیتا، کہتا اللہ بھلا کرے یا معافی دو. اچھے آسن طریقے سے جواب دیتا نا، اس نے اسے آسن طریقے سے جواب نہیں دیا، دھکے دیے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا میں کمایا، یہ میرا کھانا ہے. آج ہم بھی کہتا میں کمائی، میری کمائی ساری. اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہتا ہے چل دفع ہو جائے ادھر سے، مانگنے آ گیا تو کھانا. اس نے اسے دھکا کیا دیا، اپنے نصیب کو دھکا دے دیا. بس اس بیکاری کا جانا تھا. حالات بدلنا شروع ہوئے، مکانات بک گئے، دکانیں بک گئیں، کاروبار ختم ہو گیا. ہمیں کھانے کے بھی لالے پڑ گئے کہ مجھے کیا کھلاتا، اس کے اپنے لیے کھانا نہیں تھا، اس نے مجھے طلاق دے دی.
میں نے عدت گزارنے کے بعد تیرے ساتھ نکاح کر دیا، اور آج جب یہ میرے دروازے پر مانگنے آیا ہے نا تو مجھے اس کا وہ وقت یاد آیا ہے کہ جس وقت خدا اس کے دروازے پر بھکاری بھیجتا تھا، آج یہ در در پر بھکاری بنا پھرتا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا بی بی تجھے میں اس سے بڑی بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا اس دن جو تیرے دروازے پر بھکاری آیا تھا وہ میں تھا۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ باہر والے کو اندر اور اندر والے کو باہر کر دیتا ہے، وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کرنے میں تاخیر نہ کرے، وہ جلدی کرے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی جا کے زیارت کر کے ہے، بلکہ وہاں یہ دعا مانگ کے ہے یا اللہ اس گھر کی تو بار بار زیارت نصیب فرما۔ ہم پہلی دفعہ بہانے بناتے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حج کا ارادہ کرے تو پھر اسے چاہیے کیا کرے؟ جلدی کرے۔ صحت کا کوئی اعتبار ہے؟ صحت بھی کسی وقت بھی جا سکتی ہے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے وہ بڈھے ہوانگے تو کر لیں گے، اور جڑے بڈھے بھی جانے ہیں پھر آ کہتے ہیں یار حج جوانی دا ہی ہوتا ہے، جو مشقت پھر ادھر ہوتی ہے نا، بڑے بڑے جوان بھی رہ جاتے ہیں۔ عام دنوں میں طواف کرے نا تو چھوٹا چکر ہوتا ہے جب رش کم ہوتا ہے، اور حج کے دنوں میں جب رش زیادہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ عام دنوں کے 7 چکروں کے برابر ایک بڑا چکر بن جاتا ہے، اور پھر صفا مروہ کی سعی، پھر منا، پھر مزدلفہ، اور پھر عرفات، پھر کہاں کہاں جانا، اور گرمی کی شدت، اور پھر انسلی چادریں۔ تو یہ جو ہے نا، جو ہی اللہ تعالیٰ یہ فرض کرے شرائط پائی جائے تو ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا چاہیے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، فحجوا، حج کرو۔ آپ نے اعلان فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا ہر سال ہی حج فرض ہے؟ ہر سال حج کریں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر عرض کیا اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا ہر سال حج کریں؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب اس نے تیسری دفعہ یہی کہا اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا ہر سال حج کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اللہ کے بندے میں ایک دفعہ ہاں کہہ دیتا اللہ ہر سال حج فرض فرما دے۔ اس کا مطلب ہے حضور کی ہاں اور نہ میں بھی رب نے شریعت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے کر بھیجا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم نافذ فرماتے ہیں وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال فرض ہے نہیں۔ لیکن قربانی کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جی پچھلی دفعہ میں اپنی کیتی سی ایت کی ابا جی دی کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں نا، ذرا ہر بندے کو آج کل نا شریعت کے سامنے ذرا اپنی عقل چلانے کی عادت ہو گئی ہے۔ میرے نزدیک مسئلہ ایسے ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کہا شریعت کے سامنے، شریعت کس نے بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تیری عقل کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہتے ہیں مسئلہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ نہ کرو بلکہ وہ کر دو۔ ہم لوگوں نے ویسے ہی مذاق بنا لیا ہے دین کا، اور دین کا مذاق اڑانے والے کا اکثر ایمان بھی سلب ہو جاتا۔ ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر سال قربانی کرنا فرض ہے، جس کے اندر استطاعت پائی جاتی ہے، جس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے پچھلی سال کی تھی، اس دفعہ ابا جی کی طرف سے کرتے ہیں، اماں جی کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ اور بھائی ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہو، پہلے اپنا واجب بھی ادا کرو پھر ان کی طرف سے بھی کرو۔ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے، قربانی کن پر واجب ہے؟ نمبر 1 شرط مسلمان ہونا، کافر پر نہیں ہے، وہ مسلمان مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے؟ پہلی شرط مسلمان مرد ہو یا عورت۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے آزاد ہونا، غلام تو آج کل ویسے نہیں ہوتے۔ چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر پر فرض نہیں ہے۔ اور نمبر 5 مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا۔ اور آج کل کے ابھی
اس وقت جو نصاب ہے، جس شخص کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 75,000 روپے ہے، قرض وغیرہ نکال کے، حاجت اصلیہ نکال کے، جو بندہ 75,000 روپے کی مالیت، مال تجارت، سونا چاندی، ان چیزوں کا مالک ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے یہ گھر کے ایک فرد میں ہو، 2 فرد میں ہو، 3 میں ہو، 4 میں ہو، 10 میں ہو، 12 میں ہو، سب کی الگ الگ قربانی واجب ہے، الگ الگ قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے ایک بکرا لے آئے، یہ جکے دی طرفوں سارے دی طرفوں، سارے کے ایک بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ایک، تو جب کہیں گے سب کی طرف سے تو کسی کی ہوگی، وہ بھی متعین کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ کس کی طرف سے ہے۔ اس لیے گھر کے جتنے افراد میں استطاعت، جن سے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں، ہر فرد پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ جس نے کسی اور کی طرف سے کرنی ہے وہ پہلے ایک حصہ اپنا کرے، باقی اس کے علاوہ 100 کرے، 200 کرے، 500 قربانیاں کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 جو ہے وہ جانور ذبح کیا کرتے۔ ان سے پوچھا گیا آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ کہا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد۔ تو اپنے پہلے واجب اپنا ادا کرنا ہے، بعد میں دوسروں کا کرے، استطاعت ہے جس کی مرضی طرف سے کرے۔ ہاں اگر کسی اور کی طرف سے اس پر واجب ہے اور آپ اس کی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت ضروری ہے، یا اس سے پوچھ لیں بھائی آپ کی طرف سے کر لوں، نفلی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، وہ فوت شدگان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتا۔ تو جتنے افراد میں قربانی کرنے کی استطاعت ہے، ہر ایک پر الگ الگ کرنا واجب ہے۔ اور اب یہ گھبرانا نہیں ہے، 200 ساڑھے گھر تے 5 بندے دی باندھی ہے، یہ کریں گے، گھبرانا نہیں ہے، خوش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں۔ اس دور میں جب لوگ روٹی کھانے سے بھی عاجز ہے، یا اللہ تیرا کرم کیا ہے، تو نے ہمارے گھر کے 5 فردوں کو مال کے نصاب بنا دیا، اتنے لوگوں کو گھر کے اندر، اتنے فردوں کو یا اللہ تو نے اتنا دیا ہے کہ شریعت ہمیں مالدار اور غنی تصور کرتی ہے، ہم تو امیر لوگ ہیں، تو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ بہانے تلاش کرنے چاہیے۔ اور نہیں جی وہ انج ہو گیا، او بیگم دے کول تے زیور ہی ہے 10 کو تولے تے وہ کہندی ہے تہاڈا ہی ہے، تو انہوں کسی دن کہو ہاں میں 5 تولے ویچنا کام کرنا ہے، پھر دیندی، پھر کہندی میرے ابا جی نے پایا ہے، تو پھر مالک کون ہے؟ ہم بہانے بناتے ہیں، اللہ کو سارے پتہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، جتنے مرضی بہانے بنا لو۔ بعض کہتے ہیں چلو انج کرو تھوڑے دنوں سے تسی رہ لو، تسی مالک ہو، بعد میں مالک بنا دینا، اللہ کو نہیں پتا مالک کون ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ میں بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں، سال ختم ہونے والا ہے 2 مہینے پہلے اے پیسے تو لے لے، مالک بن کے بعد جو میں نے 2 مہینے بعد واپس کر دی، میرا سال پورا ہو جائے گا۔ دیکھ لیں جس نے دیا ہے اس کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ہمارے خیالات بھی جانتا ہے، وہ ہماری نیتیں بھی جانتا ہے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے، جس کے اندر شرط پائی جاتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو گیا ہے، تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ حجامت نہیں بنوائیں گے، حجامت کے اندر سر، مونچھے، غیر ضروری بال اور ایک مشت سے زیادہ والی داڑھی شریف آتی ہے، یہ حجامت نہیں بنوانی، ناخن نہیں کاٹنے، یہ حکم ہے، مستحب عمل ہے، جس نے قربانی کرنی ہے ویسے نہ کرے، پھر عید کی نماز کے بعد کرے۔ اور جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، وہ بھی ان جیسی حالت اپنا لیں، عید کے بعد ناخن کاٹ لیں، حجامت بنوا لیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرماتا۔ لیکن کن کو؟ جو غریب ہے، جن پر فرض ہے، تو جن پر فرض ہے اور وہ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ناخن کاٹ کے ہی ثواب مل جائے گا،
ناخن کاٹ کے ثواب ایسے نہیں ملنا. ان کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سخت وعید فرمائی ہے. آج سارے کہتے ہیں حضور امن کا درس، اسلام امن کا درس دیتا ہے. حضور نے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں. حضور نے تو اپنے دشمن کو معاف کر دیا. سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ. حضور نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، یہ تو حضور کی سنت ہے. یہ اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں سنت کیا ہوتی ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمن کو معاف کیا، تو سنت یہ بنی کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں. یہ کہاں سنت بنتی ہے کہ حضور کے دشمن کو معاف کریں؟ یہ تو سنت نہیں بنتی ہے نا. اپنے دشمن کو معاف کرنا سنت یہ ہے. اور ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سنت یہ حضور نے دشمن کو معاف کیا، تم بھی حضور کے دشمن کو معاف کرو. یہ تو سنت ہے ہی کوئی نہیں. ایسے ہی لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیا ہوا ہے. لوگوں کو کہتے ہیں جی حضور نے معاف کیا، حضور نے معاف کیا. حضور کی وہ حدیث سناؤ نا. تم جہاد کے فرض ہونے سے پہلے کی بات کرتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر جو مارنا بھی منع ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گستاخ کے بارے میں فرمایا یہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی گھسا ہو، وہاں بھی اس کو قتل کر کے رکھ دو. ہم نے بس اپنی طرف سے اپنی مرضی کی باتیں چنی ہوئی ہے. لا اکراہ فی الدین. دین میں تو جبر ہی کوئی نہیں. دین میں جبر ہی کوئی نہیں. پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس آیت کا مقصد کیا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے آپ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں کر سکتے، کلمہ نہیں پڑھا سکتے. یہ مطلب کوئی نہیں ہے بچہ نماز نہیں پڑھتا تو خیر ہے کچھ نہ کو. اب نیا قانون بھی آ گیا، سمجھ نہیں آتی کس کس موضوع پہ بندہ بات کرے. ہیں جی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، ابا جی کو بھی قید ہوگی. یہ ہے مدینہ کی ریاست. مدینہ کی ریاست ہے. مدینے کا کہہ کے لوگوں گڈی چ بہا کے تو اسرائیل موڑ دیتی. لوگوں کے ایمان تباہ کر کے رکھ دیے. مرزائیوں کو کدھر کے کدھر لے گئے. تو یہ ہم لوگوں کو پڑھایا گیا جائے. امن کا درس دیتا ہے اسلام، امن کا درس دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا. تو 27 غزوات کس نے کیے؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی ہے. تو ہم لوگوں اسلام کو کسی کو کچھ نہیں. جب ہم اپنی عقل دوڑاتے ہیں نا، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، پھر تباہی کی طرف جاتے ہیں. اس لیے قربانی جس پر واجب ہے وہ قربانی ضرور کرے، بہانے نہ بنائے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، لوگوں کو میں جہنم سے ایسے بچاتا ہوں کھینچ کر آتا ہوں. اور حضور کو مسجد سے اتنا پیار ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے مردوں کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم دیتا جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. حضور کو مسجد سے اتنا پیار تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے اور جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ اور مسجد کے قریب بھی نہ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. اس لیے جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ضرور کرے. جس پر حج فرض ہے نا تو وہ آئندہ سال تاخیر ہے نہ کرے. اپنی تائیں پوری کوشش کرے کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، بلکہ ابھی سے تیاری شروع کر دے. اللہ ابھی سے ثواب عطا فرما دے گا. ابھی سے تیاری شروع کر دے. تو قربانی یہ واجب ہے. اور جب جانور لینے کے لیے نکلے نا تو پہلے تھوڑا سا بیٹھ کے نا تو اکیلے کمرے میں ذرا سر جھکا کے اس دل سے پوچھیں کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. بغیر نیت کے نہیں جانا چاہیے. ایسے ہمیں منہ چوکے ٹور پہنے اور پوچھنا چاہیے کیوں جا رہا ہے. اگر اندر سے آواز آئی عید کی آخو جی اب جانور لے آنا ہے، پورا محلہ ویختا ہی رہ جائے گا. تو اس کو پہلے پھر سمجھائیں. تو حالے بیٹھا رہ کہا رہی تیری اصلاح کی ضرورت ہے. میں لوگوں کے لیے نہیں جا رہا، میں محلے داروں کو دکھانے کے لیے نہیں جا رہا، میں رشتہ داروں میں واہ واہ کے لیے نہیں جا رہا. اس کو سمجھائیں. اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو درست کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز بھی پڑھو، قربانی بھی رب کے لیے کرو. اس کی نیت درست کرے. آپ کو پتہ ہے مدارس وغیرہ چلتے ہیں، اکثر لوگ مدارس کے محلوں میں آتے ہیں، کہتے ہیں جی قربانی کی کھال ہمیں دینی ہے. تو کھلاں دا بھی جو حال کیا انہوں نے 60 روپے کی کھال، اور دینے والا نخرے انج کرتا جی میں 60,000 دے رہا ہے اور دے دینے
اچھا باہر کھلو وہ اگے بھی بندے آئے نے, چاچے نے پوچھ لئیے, مامے نے پوچھ لئیے, تیرا ہان بغیر پوچھے ہی دیتی. یقین مانے کہ لوگ اس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ایک کھال دینی ہوتی ہے اور کھال کے لیے 2-2 گھنٹے انتظار کرواتے ہیں, باہر کھڑا کر دیتے ہیں, ادھر کھلو وہ جی. بعض لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اے پہلے انج کر, اے نا اوجری چوک کے سائڈ تے رکھ یا اتنے سوٹا پھر کھال لے جا. وہ سمجھتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں دینے والے کو. 60 روپے دی کھال, 70 روپے دی کھال, جی آپ بیچن تو 30 روپے دی کھال جے. یہ ہمارا حال ہے. پھر جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہم تو لوگوں کو زکوٰۃ دے کے بھی گھر کی صفائی کرا لیتے ہیں, زکوٰۃ دے کے بھی کام کرا لینے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو نخرے ہمارے دیکھ لو, کھال دینے والے کو بھی ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانے لوگ کہتے ہیں اوجری سوٹ کے آ رودے بھی لا جاؤ بھائی, اندازہ کرے. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کسائی نے سیری نہیں کاٹی تھی, کہتے ہیں تو سیری بھی کاٹ لے, اے بھی چوک کے لے جا کھال لے جانی تھے. یہ حال ہے ہمارا. اچھا تو کیا ہے, گئے کسی کی طرف, آئی صاحب وہ قربانی آ رہی ہے تو ہمارے مدرسے کو کھال دیجئے گا, ایسی نہیں کرنی یاد کی. اچھا جی خیریت ہے, مہنگائی بڑی ہوئی ہے, ایسی نہیں کرنی. اچھا ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, جب کریں گے تو کھال ہمیں دینا. تو یہ محلے دار ہی ہوتے ہیں. وہ 2-4 دن بعد دیکھا وہ جانور آیا ہے, کہا بھائی صاحب کدھر ہے, ساڈا ہے. آئی صاحب تسی تو کہتے سو کرنی کوئی نہیں, یار کی کریے, بچیاں نے تنگ ہی بڑا کیتا, انہوں نے نک چ دم کر دیتا ہے. اور میں کہ یار سکون لئیے, میں لے ہی آندا. تو اے کدے واسطے آیا ہے, یہ قربانی بچوں کا کھلونا آیا ہے. یہ قربانی ہے, یہ بچوں کا کھلونا ہے کہ بچے دوسروں کے گھروں میں جا کر کھیلتے تھے, ہم اپنے گھر میں لے کر آ گئے ہیں. اس لیے جب جانا ہے تو بچوں کا کھلونا لینے نہیں جانا, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں جانا, رشتہ داروں کے لیے نہیں جانا. اس دل کو سمجھانا ہے میرے رب کا حکم ہے, مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے, ہم نے جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر کے ہی رہنا. اس لیے اتنے مہنگے جانور جو لے کر آتے ہیں, پیسہ بھی لگاتے ہیں اور بے ثواب بھی نہ ملے تو فائدہ کیا ہے. اس لیے پہلے گھر سے نیت کریں, اس دل کو سمجھائیں. بچوں کو خوش کرنا ہے 4 دن پہلے لے آؤ, 4 دن پہلے, 8 دن پہلے, 8 دن ہے پہلے لے آؤ. چلو یار بچے خوش ہو جائیں گے, لانا تو ہے ہی ہے, اس کا حکم ہے لانا ہی لانا ہے. جتنا مرضی مہنگائی ہو جائے بس لانا ہے, اس نے حکم دیا ہے, اس کے حکم پر سب کچھ قربان ہے, مال دیا بھی اسی نے. تو اس لیے یہ اس کو سمجھانا ہے. اور دوسرا آج کل فلسفی بڑے ہیں, دسو یار لکھاں روپے دے جانور لین دے میں پیسہ ضائع کر, کسی غریب دی دھی ویاہ دے ہو, کہ تینوں اینا ترس آندے تو ویاہ ہاں پہلے, اپنے حصے کی 15,000 دے نال کسی دھی ویاہ ہی جاندی, حصہ اتنے کے پڑتا ہے نا. میں کہا تو مجھے فلسفے نہ سنا, تیری عقل بڑی ہے یا رب ذوالجلال زیادہ جانتا ہے, تو مجھے نئی سبق پڑھانے شروع کر دیے. تو کیا قربانی کرنے میں غریب کی مدد نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں عبادت وہ عبادت ہے جس میں رب کی رضا شامل ہے, جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا شامل ہے. ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. اور بعض کہتے ہو یار آپ بڑے سال کی تھی ہے, ہر سال ہی کرنے سا ہوں سانا فلانی بیوہ ہے نا تو انہوں دے دے پیسے. اور بھائی اس کو قربانی دے تو پیسے دے نے, تیرے کو اور کچھ نہیں. جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کا تم حق مار کے اس کو دے رہے ہو. اور بھائی جو اللہ نے فرض کیا پہلے وہ کرو, اور اللہ نے اور وسعت دیا ہے تو وہ بھی کرو. اللہ نے کب منع کیا جو قربانی کر لی تو غریب کی مدد نہیں کر سکتا؟ کیا کہ کہیں کہا ہے اللہ نے نہیں قربانی کرنی اور نہیں کسی نے تغا دینا؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے. اور قربانی بھی کرو, غریب کی مدد بھی کرو. حالانکہ قربانی کے اندر غریب کی زیادہ مدد ہے, اور وہ ہے بھی عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ. اگر ویسے جو کرتا ہے وہ تو جا کے دے گا, اس کو بھی پتہ لگے گا یار انج کیتا ہے نا تو ملے نے, منگ کے ملے. ساری زندگی دا تانا بھی ہے ایدی دھی اسی ویائی, پورے خاندان بھی اسی دسنا ہوتا ہے فلانے دی دھی نہیں میں ہی ویائی ہے, اور فلانے دی میں ہی ویائی ہے. اینو جہیز میں لے کے دیتا سی فلانی نو, اے فلانی نے بھی لے کے دیتا سی. وہ اللہ دے بندے لے کے دیتا سی, وہ پردہ تے رہن دینا نا. تم پورے محلے چ بھی دس دیتا, وہ خاندان چ بھی دس دیتا, تو کی لے کے دیتا پھر؟ ہم تو وہ نیکی کر کے بھی اگلے کو بدنام کر دیتے. تو پیسے دے کے وہ میں فلانی بیوہ نا انہوں دینا وا,
تو سارے نے سنا بھی دیتا ایسا قربانی کیوں نہیں کی اور میری چاچی دی دھی جی نا بیوہ انہوں دے دیتا ہے لو انہوں بھی دس دیتا بیوہ دے پلے کھ نہیں تو انہوں میں دینا ہے لوگوں کے پیسے دے پل دی. حالانکہ قربانی کے اندر آپ دیکھیں نا کہ عام طور پر بڑا گوشت 600 700 800 روپے کلو مل جاتا ہے. تو اب جو جانور لے کر آتے ہیں لوگ کیلکولیٹر پکڑ لیتے ہیں تو یار اینے من دا جانور ہے یہ تو 1.25 لاکھ دا دینا پیا 1.5 لاکھ دا یہ حساب لاؤ نا یہ تو 2.5 روپے دا کلو پی رہا ہے. حساب لگاتے ہیں نا. اب دیکھو وہ جو جانور پالنے والے ہیں وہ سارے سیٹھ ہی ہوتے ان کا کبھی حلیہ بھی دیکھ لیا کریں بیچارے پتہ نہیں عید پہ بھی کپڑے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. آپ کو پتہ ہے نا چھوٹے جانور کی عمر کم از کم 1 سال ہے. وہ بھیڑ یا دمبا چھترا جو 6 کا ہو لیکن لگتا سال کا ہو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. لگتا سال کا ہو یہ بھی شرط ساتھ ہے. یہ سمجھتے نہیں اسی وہ کہنا کھیرا بھی لگ جانا لے آؤ وہ کھیرا تو لگ جاتا ہے لیکن دونوں لگتا بھی تو ہے نا اتنا فرما بھی ہو پتہ بھی چلتا ہو کہ سال کا ہے. یہ نہ ہو کہ ہو کھیرا اور لگتا ہو 6 کا ہو تو لگتا 4 کا ہو تو اسی کی قربانی کرتے جائیں. اور اچھا لے کر آنا چاہیے کیونکہ کل قیامت والے دن اسی پر بیٹھ کر پل صراط سے گزر کے جانا. اس لیے یار لنگڑا لنگڑا نہ لے کے آنا کانا نہ لے کے آنا. وہ پل صراط ہے بھی بریک کہتے سجے کھبے ہویا تو تھلے ہی. صحیح بات ہے نا اچھا جانور لے کے آنا چاہیے. کیوں کہتے ہیں ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ یار جی میں مرضی کر لو. کئی بندے کو نماز کا مسئلہ بتائے نا وہ کہتے ہیں تسی قبول کرنے وہ نہیں کرنی جی مرضی پڑھو لو. ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے کوئی صحیح مسئلہ بتا دے تو عمل کرنے کے بجائے الٹا مذاق بناتے ہیں یار جی مرضی کر لو تسی قبول کرنا ہے. مولویوں نے تو دین سختی کر دیتا ہے. حالانکہ سب حدیث شریف میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھیں چیک کر لیا کرو. لنگڑے سے منع کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو حضور نے فرمایا. تو جانور اچھا ہونا چاہیے فرما ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے. تو کم از کم عمر 1 سال تو 1 سال وہ پورا اس کو چراتا ہے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے ان کو پالتا ہے اس کو اور کام بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. گائے کی عمر 2 سال اونٹ کی عمر 5 سال 5 سال وہ پالتا ہے تو پھر جا کے اس کا اونٹ بکتا ہے. گائے 2 سال پالتا ہے اور کام بھی کوئی نہیں اس نے اس کو کھلانا بھی ہے بیچ کے نیا بھی لینا ہے اور خود بھی گزارا کرنا ہے. پورا سال بھیڑ بکریاں چرانی بھی ہیں خود بھی کھانا ہے اس کو بھی کھلانا ہے گھر والوں کو بھی کرنا ہے. وہ غریب لوگ ہوتے ہیں اگر ویسے وہ بیچنے کے لیے جائیں اگر اس کے 60,000 کی گائے بکتی ہے عید پہ 1.5 لاکھ کی بکتی ہے اس کا نیا جانور بھی آ جائے گا سال کا انتظام بھی ہو جائے گا بیٹی کا رشتہ بھی ہو جائے گا. یہ غریب کی مدد نہیں عزت نفس کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. کوئی اس کو تانا نہیں مار سکتا تیری تھی میں بھی آئی ہے کوئی اس کو تانا نہیں مار سکتا ہے. یہ بھی غریب کی مدد ہے. پھر جو لے کر آتے ہیں ان کے روزگار کا اہتمام نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں تو وہ بھی ہیں جو سارا سال بیچارے پال بھی نہیں سکتے. وہ کاچو پورے چلے جائیں وہ بڑا سا ڈیرا بنا ہوا ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں اور کسی سے پکڑ کے یا جمع کیے ہوتے ہیں 25-30 ہزار جتنے بھی وہ دے دیتے ہیں جانور لے آتے ہیں یا اور کوئی شناختی کارڈ جمع کروا کے کہتے جی بیچ کے کنے دا ہے باقی میرے. وہ اس طرح جاتے ہیں 30,000 کا لیا 35 کا بیچ دیا کہ 5,000 میرے بچ گئے. یا اللہ شکر ہے تو قربانی دے دن رکھے سن میرے بھی کارڈ خان کا انتظام ہو گیا. یہ غریب کی مدد نہیں ہے. جانور ذبح کرنے کے لیے کسائی خالی لاہور کے ہی امیر ہوتے ہیں ہر جگہ کے امیر نہیں ہوتے. کئی بیچارے ویسے بھی آئے ہوتے ہیں کہ یار تو بعد میں پتہ نہیں کیا روزگار کا سلسلہ ہے گاؤں سے آئے ہوتے ہیں وہ جانور ذبح کر کے جاتے ہیں ان کے 2 مہینے کا گھر کا خرچ ہو جاتا ہے. یہ غریب کی مدد نہیں ہے. جانور ذبح ہونے کے بعد کھال اترتی ہے مدارس میں جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے کام والی کو دینی ہے کوئی کہتے ہیں فلانی کو دینی ہے فلانا غریب ہے اس کو دینی ہے. آج کل تو کھال دینے سے چھوٹی بہتر ہی ہے اس کو بیچاری کو 1,000 روپے ہی دے دو 500 روپیہ وہ 60 روپے کی ٹینڈر میں بکنی ہے وہ 30 روپے کی بیچاری کی بکنی ہے. تو مدارس کو دیے جاتے ہیں غریبوں کو دیے جاتے ہیں. مدارس کے غریب بچے جو ہے وہ روٹی 3 ٹائم کھاتے ہیں. یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے. اور پھر جب جانور ذبح کر لیتے ہیں گوشت بناتے ہیں کتنے حصے کرتے ہیں 3 اپنا رشتہ داروں کا غریبوں کا تو یہ 1 حصہ غریبوں میں چلا جاتا ہے. یہ غریب کی مدد نہیں ہے کہ وہاں تو صرف 1 کی مدد ہو رہی ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے لے کر کہاں تک کتنوں کی مدد فرما رہا. اس لیے شریعت کے کاموں میں حکمت ہے شریعت کے مطابق چلنے میں ہی بہتری ہے. اور دوسرا یہ ہے یہ جو 3 حصے ہیں نا 3 حصے
یہ 3 حصے چھوٹے کے بھی کرتے ہیں، بڑے کے بھی کرتے ہیں، چھوٹے گوشت کے بھی کرتے ہیں، اور کہ چھوٹے میں ایک ہی ہوتا ہے، اور فریزر کی نظر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ساڑیاں تو چامپا پہلے ہی علیحدہ، چامپا علیحدہ کر دینا، ذرا گول بوٹی بھی علیحدہ کر دینا. یہ تو چلو اچھے لوگ ہیں نا جو چامپے اور گول بوٹی علیحدہ کراتے ہیں، تو جنہیں پورا ہی علیحدہ کرا دے. قربانی پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھری اتنے چلتی ہے، کتنے بھی چلاؤ نا اندر، ارتے بھی ذرا تھوڑی قربانی کرو نا. جو بندہ یقین مانے، آپ مجھے بتائیں، جو بندہ 1.5 لاکھ کی گائے لے سکتا ہے، 70,000 کے بکرے، 70,000 کے 2-3 بکرے لے سکتا ہے، وہ بندہ سارا سال خود نہیں چھوٹا گوشت کھا سکتا. جس نے 3 لاکھ کے جانور جو لیے وہ سارا سال بھی خرید کے کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ چھوٹا اس کو بھی بھیج دے کہ جس نے خالی عید پہ ہی کھانا ہے. یقین مانے عید پہ ہی کھانا ہوتا ہے. کئی لوگوں نے صرف عید پہ ہی کھانا ہوتا ہے، اور لیکن پھر بھی آج کل کا رواج ہے کہ 3 حصے کرنے ہوتے ہیں نا، وہ وڈا کیتا ہے وہ 7 حصے نے، وہ 7 باہر ونڈتے ہیں، 2 اندر رکھ لے. پھر بھی اسی کہنے ہیں کہ 3 نہیں، اسی واہ ہی ونڈ دیتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے یہ چھوٹے کے بھی حصے کرو، بڑے کے بھی حصے کرو. اور غریب لوگوں میں مسجد کے امام صاحب بھی آتے ہیں. چلو غریب نہ سمجھو، مسلمان ہی سمجھ لو نا. بیچارہ امام مسجد، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا آپ سے، میں تو چلے ہی جانا، میں 1.5 سال بعد شاید آیا ہوں. امام مسجد نہ کسی کا رشتہ دار، نہ بیچارہ غریب، تو نہ ہمسایا. کیوں؟ مولوی صاحب نے کی کرنا ہے؟ ہاں کرنا ہے گوشت. قاری صاحب دے ہوا تے پلتے ہیں، پکھا چلتا ہے تھلے، بھوک مٹ جاتی ہے. مسجد کے امام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان غریب لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں، جو ایسے نہیں کرتے. ہم واہ واہ کروانے کے لیے جس نے خود 7 بکرے کیے نا، تو ران بھی اسی کو بھیجتے ہیں. یار کی کہے گا انہوں نے جنا گوشت میں، حالانکہ 7 بکرے نے آپ کیتے ہیں. تو غریب آدمی نو 2 کو بوٹیاں دے دے سو یار مغرو لاس ہو. یہ غریب آدمی سے مراد وہ جن کو آپ جانتے ہیں جو مسلمان، یہ جو باہر مانگنے والے آئے نا، وہ فقیر بھی نہیں، بیکاری ہوتے ہیں، وہ پیشہ ور ہوتے ہیں. ان میں پتہ نہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، بد عقیدہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں جو جاننے والے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں، اور یا مانگ بھی لیتے اور آپ کو پتہ ہے یار یہ غریب ہے، اس نے کھانا ہے تو عید پر ہی کھانا ہے. ان لوگوں کا خیال رکھیں، ہم ان کا پیٹ بھریں گے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، جس کے اندر استطاعت ہے. لہٰذا شریعت کے مقابلے میں کبھی بھی اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ اگر شریعت کے خلاف عقل چلائیں گے نا تو کئی دفعہ ایمان سلب ہو جاتا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حجۃ الوداع آپ نے روانہ ہونا تھا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ آپ کے اونٹنی پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کرنی تھی. عرفہ سے مزدلفہ جانا تھا حضور نے. 1.25 لاکھ مسلمان شریک تھے اس حج میں، 1.25 لاکھ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلیں تو سارے چلے، سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلے اور سب جو ہے وہ روانہ ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانا تھا حضرت اسامہ بن زید نے. اور حضرت اسامہ پتہ ہے کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. ایک وقت تھا کہ مکے کے بازار میں آپ غلام بن کے بکے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لیپالک بنایا. آپ کے غلام لیپالک جو ہے ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. اور حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا سورۃ الاحزاب میں. تو غلام کے بیٹے ہوئے نا، آزاد کردہ غلام کے بیٹے حضرت اسامہ. تو حضور ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ جانا ہے، وہ آئے تو میں چلوں. حضور نے سب کو کہا رکو، آپ نے ابھی رکنا ہے، میں چلوں گا تو چلنا ہے. سارے حیران ہیں کہ اس کا انتظار ہو رہا ہے. تو یمن کے کچھ لوگ جب انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا نا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہوئے
یہ وہ شخص ہے جس کے لیے حضور نے ہم سب کو روک کے رکھا ہے، 1.25 لاکھ آدمی روک کے رکھا ہے، انہوں نے انہیں حقیر جانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو کسی قابل نہ سمجھا۔ تو راوی کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد جب لوگ مرتد ہوئے، سب سے پہلے یہ یمنی لوگ کافر ہوئے تھے، یہی مرتد ہوئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حکم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی عقل چلائی تھی اور حضور کے حکم کو کچھ نہیں سمجھا، اور حضرت اسامہ پر اعتراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی قبول کوئی نہیں کیا۔ تو آج ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو شعائر اسلام ہیں، ہم ان پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں، اپنی عقلوں کے گھوڑے دہراتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی